ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسل صاحب، بھارت کی پریشانی میں مزید بھی اضافہ ہو گیا ہے. بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس نے دورہ کر لیا ہے چین کا. اب بتائیے گا کہ اب بھارت کو اب مزید بھی پریشانی لاحق ہونے جا رہی ہے. اچھا، اس کا کچھ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ڈاکٹر یونس صاحب بڑے محتاط طریقے سے چل رہے ہیں اور ان کو معلوم تھا کہ اگر وہ چائنا جائیں گے تو بھارت میں پریشانی تو ہوگی. اس وجہ سے جو میں تھوڑا بہت خبروں میں دیکھا بھارت میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی، تو مجھے یہ وہاں پہ کچھ رپورٹس ایسی ملیں کہ ڈاکٹر محمد یونس نے یا بنگلہ دیش کی حکومت نے پہلے ہی پروپوز کیا تھا کہ بھارت پہلے وزٹ کر لیتے ہیں وہ، لیکن بھارت کی جانب سے کوئی اچھا جواب، مثبت جواب نہیں ملا. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، میں پھر چین ہو آتا ہوں پہلے، آپ پھر ویٹ کیجئے میرا. تو اب چین کا دورہ انہوں نے کر لیا. تو بھارت میں تو کافی اس پہ پبلسٹی بھی مل رہی ہے اور اس کو بڑا تنقیدی اس پہ جائزے بھی ہو رہے ہیں. لیکن بنگلہ دیش کے پرسپیکٹیو سے ایک اچھا وزٹ میں سمجھتا ہوں، بڑا زبردست وارم ویلکم ملا بیجنگ میں. پہلے انہوں نے بوا جو کانفرنس تھی وہ اٹینڈ کی. یہ جو ہے ایشیا پہ ایک انویسٹمنٹ کانفرنس ہوتی ہے تو وہ انہوں نے اٹینڈ کی، وہاں پہ کی نوٹ اسپیکر تھے. اور اس کے بعد پھر بیجنگ آئے، وہاں پریزیڈنٹ شی سے ملاقات ہوئی. اب اس ملاقات میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ یا جوائنٹ پریس ریلیز ایشو ہوا ہے، اس میں دیکھیں باقی باتیں تو سب ہیں کہ ون چائنا پالیسی کو سپورٹ کیا بنگلہ دیش نے BRI کو بھی سپورٹ کیا، اور خاص طور پہ اس میں جو بنگلہ دیش کو کچھ پھولا فائدہ ہو سکتا ہے اس پہ بات بھی ہوئی. اسی طرح جو میڈیکل ٹورزم ہے، بنگلہ دیشی پہلے بہت بھارت جایا کرتے تھے نا علاج کے لیے، میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے. اس طرح ہمارے یہاں سے بھی لوگ آتے ہیں افغانستان سے، باقی ممالک سے. اس طرح بنگلہ دیشی بہت ایسے امراض تھے جس کی ٹریٹمنٹ بھارت میں بہتر ہے، سستی ہے، تو وہاں جایا کرتے تھے، خاص طور پہ تریپورہ وغیرہ میں، اگرتلہ ان علاقوں میں. تو وہ اب چونکہ وہ ویزے بند کر دیے ہیں بھارت نے، تو اب چین نے انہوں نے کچھ خاص ڈیزگنیٹڈ کوئی ایسی جگہیں ہیں جہاں ہاسپٹلز انہوں نے ڈیزگنیٹ کر دیے ہیں جو بنگالیوں کے لیے، بنگلہ دیشی لوگوں کے لیے خاص طور پہ یہ کام کریں گی. یونان پروونس میں جو کہ کوریڈور ہے نا میانمار، اس کا حصہ بھی ہے وہاں سے یونان سے. تو یہ جو ہے ایک یہ بڑی اچھی بات ہو گئی. سب سے انٹرسٹنگ بات جو بھارت کے لیے بھی پریشان کن تو ہونی چاہیے، ایک تو جو ہے مونگلا پورٹ فیسیلیٹیز جو ہیں وہ بھی بنگلہ دیش نے چین کے ساتھ اس کو ماڈرنائز کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کانٹریکٹ بھی ان کو مل جائے گا. پھر فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے بنگلہ دیش، وہ بھی اگر ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. لیکن جو زیادہ کنسرن کی بات ہے بھارت کے لیے وہ ہے ٹیسٹا ریور کمپریہنسو مینجمنٹ اینڈ ریسٹوریشن پروجیکٹ. جی، اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو شیخ حسینہ کے زمانے میں بھی چائنا کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی کہ اس کو آپ ڈیولپ کریں ٹیسٹا ریور. اور ٹیسٹا ریور کی جو واٹر شیئرنگ کا وہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ابھی تک ڈسپیوٹ چل رہا ہے. تو اب اس ٹیسٹا ریور کا مطلب یہ ہے کہ وہاں چین کی پریزنس ہو جائے گی اگر وہ، تو پھر بعد میں شیخ حسینہ نے پہلے اپروو کر کے پھر وہ ریووک کر دیا تھا ایگریمنٹ چین کے ساتھ بھارت کے پریشر میں. اب پروفیسر یونس صاحب نے دوبارہ اس کو ریوائیو کر دیا ہے، چین کو انوائٹ کر دیا ہے کہ آپ آئیے جی اور اس پہ آپ کام کیجئے. تو یہ کافی ایک سیریس ایشو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ بنگلہ دیش کے جو چیف ایڈوائزر نے وزٹ کیا ہے، اس کے بعد کیا پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے یا کچھ ایکٹیو ان کی کوئی بنگلہ دیش پالیسی بھی آئے گی؟ کیونکہ اس وقت تو پریشر بلڈ رکھے ہوئے ہیں نا کہ ہم آپ سے بات چیت نہیں کرتے. شیخ حسینہ کا معاملہ ہے، ہندو مائنورٹی کا معاملہ ہے بنگلہ دیش میں. لیکن یہ کب تک چلے گا نیریٹو؟ اب اس کی دو صورتحال ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بینکاک میں ملاقات ہو جائے یونس مودی کی، 3-4 اپریل کو وہاں بمسٹیک کی سمٹ ہو رہی ہے. دوسرا ساتھ ساتھ جہاں یہ ملاقات میں سمجھتا ہوں، وہی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ہو جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے بھارت بیونڈ یونس دیکھ رہا ہے. وہ کس ان دا سینس کہ وہ الیکشنز کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ الیکشنز تو ڈاکٹر یونس نے یہ کہا ہوا ہے نا کہ وہ اس سال یا جون کے اگلے سال تک ہو جائیں گے. اب ان کی نظریں
جو ہیں وہ الیکشنز میں ہیں کہ الیکشنز کے بعد کون ادھر آتا ہے، ڈھاکہ میں کس کی حکومت بنتی ہے. یہ بھی یاد رہے کہ اس سے پہلے کہ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں وینیسا لائڈ، 3-4 دن پہلے انہوں نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی کچھ اپنی رپورٹس، ان کی بھی کینیڈا کی بھی آتی ہیں نا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں کینیڈا میں 28 اپریل کو، اس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ چین اور بھارت کی بڑی مداخلت ہوگی، اور وہ بہت پیسہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کا نام بھی ایسے لیا ہے، لیکن زیادہ تر جو ان کو خطرہ ہے وہ ہے کہ جو بھارت ہے وہ ان میں انٹرفیئرنس کرے گا. تو یہ معاملہ بنگلہ دیش میں بھی ہو سکتا ہے، یہ معاملہ بنگلہ دیش میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی اگر دیکھیے تو عوامی لیگ کی سمپتائزرز تو ہیں نا، یہ تو نہیں ہے کہ شیخ حسینہ کے جانے سے بالکل ختم ہو گئی ہے. ابھی بھی بیوروکریسی میں بھی آپ کو نظر آ جائیں گے، ایون آرم فورسز میں بھی نظر آ جائیں گے، جنہوں نے بھارت سے فائدہ اٹھایا، وہاں ٹریننگ حاصل کی، یا ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں ویزاوی فیوچر میں لینے جا رہے ہیں. تو اب بھارت کا میری اسیسمنٹ ہے کہ بھارت جب بھی انتخابات ہوں گے بنگلہ دیش میں، گو کہ وہ فساد تو اچھا رکھے گا بنگلہ دیش کے ساتھ، پریشر بھی رکھے گا، اور کسی حد تک یہ ملاقاتیں بھی اگر ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی اگلی حکمت عملی کا جو اصل ہے نا وہ ہوگا کہ کسی طریقے سے ان فورسز کو واپس حکومت میں لایا جائے جو کہ پرو انڈیا ہوں اور اینٹی پاکستان ہو اور اینٹی چائنا ہو، امپار کیا جائے ایسے، مطلب ان پارٹیز کو سپورٹ کیا جائے. مثال کے طور پر عوامی لیگ اگر بینڈ بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ شاید عوامی لیگ کو اس طرح پذیرائی حاصل نہ ہو، یا ممکن ہے کہ اس کو انتخابات میں کنٹیسٹ کرنے کی اجازت ہی نہ دی جائے کیونکہ شیخ حسینہ باہر ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جو نئی حکومت ہے یا انٹرم سیٹ اپ جو ہے، یہ ایسے الیکشنز قوانین آ جائیں جس کے تحت عوامی لیگ کو پرمیشن نہ ملے الیکشنز میں حصہ لینے کی. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ انڈیپینڈنٹس ہوں گے، کچھ اور پارٹی سے لوگ ہوں گے جن کو بھارت کوشش کرے گا کہ وہ اسمبلی میں پہنچیں. تو یہ اس کی حکمت عملی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوگا اگلے آنے والے دنوں میں. اور ساتھ ساتھ اگر بمسٹیک کے مارجن سے ملاقات ہو جاتی ہے تو it will not be a break through، بٹ یہ پہلا کانٹیکٹ ہوگا بٹوین مودی صاحب اور یونس صاحب کے درمیان، پہلی ملاقات ہوگی. تو اس کی بھی اہمیت ہے، کیونکہ اس وقت بھارت کو یہ خطرات تو لاحق ہے نا، ایک طرف چین ہے، دوسری جانب پاکستان ہے. پاکستان کے بھی تعلقات الحمدللہ بہتر ہو رہے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، لیکن ہمیں بھی بیانڈ یونس دیکھنا چاہیے، ان دا سینس کہ ٹریڈیشنلی ہمارے تعلقات بی این پی سے بھی اچھے رہے ہیں جو خالدہ ضیاء کی پارٹی ہے. اب جو نئی پارٹی بنی ہے دا سٹیزن پارٹی، وہ بھی ایک امپورٹنٹ، کیونکہ اسٹوڈنٹس کا انیشیٹو ہے، ممکن ہے کہ وہ اگلے انتخابات میں ایمرج کریں ایز اے لارجسٹ پارٹی، ہو نوز. تو اس وجہ سے ہمیں بھی تھوڑا بہت اس پہ کام کرنا چاہیے کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ یونس صاحب تو الیکشن میں نہیں آئیں گے، انتخابات نہیں لڑیں گے، یہ دوسری پارٹیز ہی آئیں گی. اب ہمیں بھی اپنے آپشنز دیکھنے ہیں تاکہ جو ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے، اور بنگلہ دیش نے بھی جو انیشیٹو لیا ہے اس کو ہم آگے لے کر جا سکیں، کنٹینیوٹی اس کو بالکل اسٹاپ نہ ہو جائے، کیونکہ بھارت کی حت الحسا یہ کوشش ہوگی کہ کس طریقے سے اس میں رکھنے ڈالے جائیں، اور وہ انتخابات کے ذریعے بھی کر سکتا ہے. اور اگر اس کو کچھ امید نظر نہیں آئی تو پھر وہ جو ہے ان انتخابات میں پرابلمز بھی کریٹ کر سکتا ہے، بنگلہ دیش کے اندر بھی انسٹیبلٹی پھیلا سکتا ہے. یہ بھی ساری چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے نا تلسی گیبرڈ کا جو ہے بیان بھارت میں ایک سوال کے جواب انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے ورڈ ہے جو اسلامسٹ ہیں بنگلہ دیش میں. تو پروفیسر یونس صاحب نے بڑا کمال کیا کہ چلیے امریکہ کے تو خدشات ہوں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اگر ہیں، انہوں نے اس طرح پبلک اس طرح وائس نہیں کیا، گول تلسی گیبرڈ نے بھارت میں یہ کہہ دیا. لیکن یہ ہے کہ پروفیسر یونس نے بھی، بنگلہ دیش نے بھی اپنے آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں. چین جا کر انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے پاس بہت سے آپشنز ہیں، اور کیونکہ چین نے بڑے واضح طور پہ بنگلہ دیش کی سوورنٹی کو، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو سپورٹ کیا ہے فل طریقے سے، اور اکنامک ان کی ڈیولپمنٹ میں فل سپورٹ کرنے کا کوئی کمٹمنٹ کی ہے.
تو میرے خیال میں پروفیسر یونس کے لیے اور بنگلہ دیش کے لیے ایک بڑا زبردست وزٹ یہ ہوا ہے, بڑا کامیاب وزٹ ہوا ہے. میں کہ دیکھ سکتا ہوں جو چیزیں اس جوائنٹ پریس ریلیز میں آئی ہیں. اب کس حد تک یہ معاملات آگے چلتے ہیں. پھر ہاں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میانمار کے جو روہنگیا کا جو معاملہ ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیے تو چین بڑا ایک لحاظ سے مشکل میں تو ہے, کیونکہ ایک طرف میانمار کی حکومت کے ساتھ ان کے تھوڑا بہت ہے تو روہنگیا کو اس طرح وہ سپورٹ نہیں کرتے, لیکن یہاں پہ بنگلہ دیش کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ ہماری خواہش ہے کہ میانمار اور بنگلہ دیش آپس میں پیسفلی اس معاملے کو ڈسکس کریں اور یہ روہنگیا جو رخائن اسٹیٹ سے ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کی واپسی کا بندوبست ہو جائے, بٹ ایمیکیبلی. تو اس میں بھی چین نے بنگلہ دیش کو آپ کہہ سکتی ہیں کچھ سپورٹ ان کو بھی دے دی ہے. تو گڈ وزٹ بائی ڈاکٹر یونس. لیٹس ہوپ کہ بھارت اب وہ کام نہیں کرے گا جو اس نے پاکستان کے کانٹیکس میں کیے ہیں تھرو افغانستان کہ ہمیں ڈیسٹیبلائز کیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں بنگلہ دیش کے ساتھ ہی ہیں. ڈیفینیٹلی. سو اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت اختتام پذیر ہوا. چاہتا ہے اپنے تمام دیکھنے والوں کو ٹیم ڈیسائفر کی جانب سے عید الفطر کی ایڈوانس میں دلی مبارکباد پیش کریں گے. خوش رہیے, اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.